بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں عید الاضحیٰ قریب ہے اور قربانی کے حوالے سے ہم عوام اکثر مسائل کا شکار رہتے ہیں۔ انہی مسائل سے منسلک سوالوں کے جوابات حاصل کرنے کے لیے آج ہم نے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے حمزہ بن سیف صاحب کو۔ حمزہ صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ آپ سنائیں کیسے ہیں؟ اللہ یبارک فیکم۔ شیخ صاحب، گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ لبرلز اور سیکولرز یہ بہت اعتراض اٹھاتے ہیں کہ قربانی کے لیے اتنے جانور آپ نے ذبح کر دیے، اس کی کیا وجہ تھی، کیا ضرورت تھی؟ یہ اتنا پیسہ تم نے جانوروں پہ لگا دیا، تم غریب کی بچی کی شادی کرا دیں وغیرہ، وہی گھسے پٹے جملے آپ کو معلوم ہے، یہ جو ہر سال ایسے موقع پہ ہم سنتے ہیں۔ یہ فرمائیے گا کہ قربانی کی حکمت کیا ہے، مقصد کیا ہے قربانی کا؟ اسلام میں ہر عبادت کا ایک بنیادی مقصد ہوتا ہے، اس کی ایک حکمت ہوتی ہے۔ کوئی بھی عبادت ہے، اسلام کا کوئی بھی آرڈر ہے، کوئی امر ہے، اس کے پیچھے ایک پرپز ہوتا ہے۔ اب دیکھیے گا کہ جیسے خاص طور پہ ہر عبادت کے دو پرپز لازمی ہوتے ہیں۔ ایک اخروی پرپز ہوتا ہے کہ آخرت کے حوالے سے وہ عبادت، ظاہر ہے کہ دنیا میں جو بھی ہم عبادت کر رہے ہیں اس کا ایک اخروی پرپز ہے آخرت کے حوالے سے، کہ اس کی جو بھی اجر ہے، ثواب ہے، وہ ہمارے نامہ اعمال میں، یعنی کہ آخرت کے اکاؤنٹ میں ڈپازٹ ہو رہا ہے۔ لیکن جب قیامت کے دن جائیں گے، ظاہر ہے کہ اسی اکاؤنٹ کو کھولا جائے گا، نامہ اعمال کو کھولا جائے گا، تو اس کو دیکھ کے ہی جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ یہ دو پرپز میں سے ایک ہے اخروی پرپز، دوسرا ہے مورل پرپز، جس کا فائدہ دنیا میں ہوتا ہے۔ کس اعتبار سے؟ مثال کے طور پہ نماز ہے۔ اب نماز کا مورل پرپز کیا ہے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی سے اور برائی سے روکتی ہے۔ اسی طرح روزے کا پرپز کیا ہے؟ کہ روزہ اسی لیے رکھوایا جا رہا ہے تاکہ پریکٹس ہو۔ جب آپ کو ایک لمیٹڈ ٹائم میں حلال چیز سے روکا جا رہا ہے تو اٹ مینس کہ آپ کو پریکٹس کروائی جا رہی ہے کہ بھائی آپ حلال سے رک سکتے ہیں تو حرام سے کیوں نہیں رک سکتے؟ تو آپ کے اندر ابیلٹی پیدا ہو، قابلیت پیدا ہو کہ آپ حرام سے رک سکیں۔ یہ بیسیکلی روزے کا یوں سمجھ لیجئے کہ مورل پرپز ہے، اخلاقی پرپز ہے، دنیا کا ایک مقصد ہے، اس لیے روزہ دیا گیا۔ اس طرح دیگر عبادات ہیں، ان کا ایک پرپز ہوتا ہے۔ اسی طرح قربانی ہے تو اس کے پیچھے جو حکمت ہے اسلام کی، قربانی کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ آپ ایک جانور کو ذبح کر رہے ہیں، بلکہ قربانی کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ ایک جانور کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر یہ بھی جذبہ پیدا ہو کہ آپ اپنی تمام وہ خواہشات جو اللہ کے حکم کے خلاف ہیں ان کو بھی قربان کریں، اپنی ذاتی مفاد کو قربان کریں۔ ہر وہ ایکٹیویٹی، ہر وہ چیز کہ جو اللہ رب العزت کے حکم کی مخالفت میں آتی ہے، گناہ میں آتی ہے، اس کو قربان کریں۔ تو بیسیکلی قربانی کے پیچھے جذبہ ابراہیمی ہے۔ قربانی صرف سنت ابراہیمی نہیں بلکہ جذبہ ابراہیمی۔ اور جذبہ ابراہیمی کیا تھا؟ کہ انہوں نے جو کمٹمنٹ کی تھی اللہ کے ساتھ، اسلمت لرب العالمین، کہ میں اپنے رب کا فرما بردار ہو گیا۔ اور پھر دوسرے نمبر پر ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا مرنا اللہ کے لیے۔ تو اس بندے نے جو اللہ کے ساتھ کمٹمنٹ کی، اس نے آخری سانس تک اس کو نبھایا۔ یہاں تک نبھایا ہے کہ جب ایک عرصے تک اولاد کی نعمت سے محروم رہے، جب اللہ نے بیٹا دیا ہے تو اس کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا حکم آیا تو چل پڑے قربان کرنے کے لیے۔ اس میں بھی کسی قسم کی جو ہے وہ کوئی سوچ بچار نہیں کی، کوئی اس کے اندر جو ہے وہ کسی قسم کا تامل نہیں کیا۔ تو اصل میں پیچھے یہ جذبہ ابراہیمی کہ اللہ کا حکم آیا تو اس کو فوراً جو ہے وہ اللہ رب العزت کی اطاعت میں کر گزرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو قربانی کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ صرف جانور کی گردن پہ چھری نہیں چلانی، بلکہ اپنی خواہشات پر بھی چھری چلانی، اپنے ذاتی مفاد پہ بھی چھری چلانی، حرام کاروبار اس پر بھی چھری چلانی، جو یعنی کہ برے رویے ہیں ان پر بھی چھریاں چلانی۔ بہت اچھی بات کی۔ ان کو بھی ذبح کرنا ہے، ان کو بھی قربان کرنا ہے۔ اگر جانور ذبح کر کے بعد میں انسان کے اندر تبدیلی کوئی نہ آئے تو کیا فائدہ قربانی کا؟ وہ جذبہ تو نہ ملا، وہ اصل حکمت تو حاصل نہ ہوئی۔ اب رہی بات جو آپ نے کہا کہ یہ لیبرلز کی طرف سے، سیکولرز کی طرف سے یہ اعتراض آتا ہے کہ یہ اتنے سارے جانور کیوں ذبح کر رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے، اس کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھیں، یہ اسلام کا ایک حکم ہے، اور اس حکم کے مطابق آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو جانور ذبح کیے جا رہے ہیں عید الاضحیٰ کے موقع پر، ان کا غریبوں کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا؟ غریبوں کو ہی تو اصل میں فائدہ ہو رہا ہے۔
اب کیسے؟ جیسے اکثر غریب طبقہ ہے کہ وہ بیچارے بمشکل دال روٹی پوری کرتے ہیں، یعنی وہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ سال میں کوئی ایک مرتبہ کوئی گوشت بھی کھائیں، تو ان کو اللہ رب العزت کھلانے کا کتنا اچھا بندوبست کر رہا ہے۔ تو یہ غریبوں کی مدد نہیں ہے۔ عام دنوں میں وہ اس انداز سے ان کو گوشت نصیب نہیں ہوتا جس انداز سے ان کو عید الاضحیٰ کے موقع پر ہوتا ہے، تو یہ غریبوں کی مدد نہیں ہے، بلکہ پورا ایک ٹریڈ سرکل ایک چل جاتا ہے، اوبویسلی پورا ایک ٹریڈ سرکل جو ہے چل جاتا ہے اس حوالے سے۔ تو یہ جو چیز ہے نا، یہ کہ اصل میں یہ سارا نشانہ بنایا جاتا ہے اسلامی شعائر کو، جو اسلامی احکامات ہیں ان کو بنایا جاتا ہے، وگرنہ آپ دیکھیے کہ نیو ایئر کے موقع پر یا 14 اگست کے موقع پر یا مارچ کے مہینے میں یا کوئی اور ایونٹس ہوتے ہیں تو کتنے جو ہے بے دریغ جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ حرام چیزوں میں، فضولیات چیزوں میں جو ہے وہ اپنا پیسہ اڑاتے ہیں، تو تب کوئی غریب نہیں یاد آتا، تب کسی کو کوئی اعتراض نہیں، تب کسی کو کوئی اعتراض نہیں۔ تو یہ بنیادی ایک چیز ہے، اس کو ذرا سمجھے کہ یہ بنیادی مقصد ہے اور جو حکمت ہے وہ ہم نے سامنے رکھنا ہے۔ جی، جیسے کہ زکوٰۃ اور حج کا ایک کرائٹیریا ہے، اللہ رب العزت نے زکوٰۃ اور حج کا ایک کرائٹیریا سیٹ کیا نا، تو اسی طرح یہ فرمائیے گا کہ قربانی کے لیے بھی کوئی کرائٹیریا سیٹ ہے؟ قربانی کا جو شرعی حکم ہے، اس حوالے سے شیخ ابن باز رحمہ اللہ سے پوچھا گیا تھا کہ ما حکم الاضحیہ، یہ قربانی کا شرعی حکم کیا ہے؟ تو شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے فتویٰ دیا کہ انما ہی سنت مؤکدۃ مع القدرہ، کہ یہ قربانی سنت مؤکدہ ہے استطاعت کے ساتھ، جس کے پاس قدرت ہے، جس کے پاس استطاعت ہے، کیونکہ نبی اسلام کی حدیث ہے کہ من کان ذبح قبل الصلاۃ فلیعد، کہ جو بندہ نماز سے پہلے قربانی کر بیٹھا ہے وہ نماز کے بعد قربانی کرے، تو فلیعد امر کا صیغہ ہے، اور الامر تدل علی الوجوب، امر جو ہے وہ واجبیت کے بارے میں بتاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے قربانی جو ہے وہ سنت مؤکدہ ہے، اس کے رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے اس کی تاکید کی ہے۔ اب جہاں تک تعلق ہے آپ کے سوال کا کہ آپ نے کہا کہ اس کا کرائٹیریا کیا ہے واجبیت کا، اس میں جو ایک کتنی استطاعت ہونی چاہیے اور کہاں پہ جا کے قربانی واجب ہوتی ہے اور یا نہیں ہوتی، یعنی کہ کن لوگوں پر فرض، کن لوگوں پر فرض ہوتی ہے، اور فرض بھی ہے یا نفلی عبادت ہے، یہ بھی اس کے حوالے سے میں نے عرض کیا کہ یہ سنت مؤکدہ ہے، سنت موقع ہے، یہ ہم اس کو فرض میں نہیں لائیں گے، فرض میں لائیں گے، سنت مؤکدہ ہے، یعنی ایسی سنت ہے جس کی رسول نے بڑی تلقین کی ہے، تاکید کی ہے، خود بھی اس پر عمل کیا ہے، اور کس انداز سے عمل کیا ہے آپ دیکھیے گا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر 63 اونٹ نہر کیے اپنے ہاتھوں سے، اور بقیہ جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیے، یعنی اپنی طرف سے 100 اونٹوں کی قربانی کی، 63 خود نہر کیے ہیں، باقی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیے، اور پھر اسی یعنی کہ حج کے موقع پر جہاں آپ نے یہ قربانی کی ہے تو اسی سال ازواج مطہرات کی جانب سے ایک گائے بھی ذبح کی، اور پھر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 مینڈے ہر سال ذبح کرتے تھے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کی یہ ترتیب کس وجہ سے ہے تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا ہے کہ آپ ہر سال 2 مینڈے ذبح کرتے تھے۔ تو یہ ساری دیکھیں نا، اس میں تاکید ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل ہے وہ ہمیں ایک تاکید بتا رہا ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ جو استطاعت کا کرائٹیریا ہے وہ ذرا سن لیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ من کان لہ سعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا، جس بندے کے پاس قربانی کی استطاعت ہے لیکن وہ قربانی نہیں کرتا، وہ ہماری عیدگاہ میں نماز پڑھنے کے لیے بھی نہ آئے، کیونکہ اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اب یہاں پہ جو رسول اللہ نے لفظ بولا من کان لہ سعۃ، جس کے پاس استطاعت ہو، اب استطاعت کا کرائٹیریا کیا ہے؟ دیکھیں، قربانی کے لیے وہ اس طرح کی استطاعت نہیں ہے جو زکوٰۃ کے لیے۔ اب زکوٰۃ میں جیسے 52.5 تولے چاندی ہے، 7.5 تولے سونا ہے تو پھر زکوٰۃ واجب ہوگی، حج کا بھی ایک کرائٹیریا ہے، لیکن قربانی کے لیے ایسا کوئی کرائٹیریا نہیں ہے، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ قربانی کی استطاعت کا شریعت نے کوئی پیمانہ مقرر نہیں کیا، وہ ہر شخص بخوبی جانتا ہے کہ اس کے پاس استطاعت ہے یا نہیں۔ مثال کے طور پر ایک عام آدمی ہے، عام دنوں میں وہ اخراجات بمشکل پورے کرتا ہے، لیکن قربانی کے دنوں میں اس کے پاس پیسے آ جاتے ہیں، بے شک، یعنی مثال کے طور پہ کیسے کوئی کمیٹی نکل آئی یا کوئی کاروباری منافع آ گیا یا پرانے کسی کو پیسے دیے ہوئے تھے تو وہ واپس مل گئے، تو وہ سمجھتا ہے کہ چلو کسی نہ کسی جگہ پہ قربانی میں حصہ جو ہے وہ شامل کر سکتا ہے، اتنے پیسے آ گئے تو وہ ضرور کرے۔ تو اگر مقروض ہو ایسا شخص، غریب آدمی ہے، مقروض تو بڑے بڑے مقروض ہیں، جتنے بھی یہ لوگ بڑے بڑے کاروبار کرتے ہیں وہ کچھ نہ کچھ مقروض تو ہوتے ہی ہیں، تو اب وہ مقروض کو لے کے آئیں پھر تو کوئی قربانی نہیں کرے گا۔ لیکن جہاں تک تعلق آپ نے مقروض کی بات کی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ قربانی جو ہے اسلام کا بہت بڑا ایک شعار ہے، بہت بڑا شعار ہے، اس پر جتنا ہو سکے عمل کرنا چاہیے۔
وہ کس طرح ہے کہ دیکھیں آپ کے گھر میں قربانی کے جانور کا خون بہے گا نا تو اس گھر میں رحمتیں اتریں گی، برکتیں آئیں گی۔ اور پھر سب سے بڑھ کے بات یہ ہے کہ دنیاوی اعتبار سے آپ دیکھیے کہ آپ کے بچوں کی خوشی کس قدر دوبالا ہوگی کہ اگر آپ کے گھر میں جانور آئے گا، وہ گلی محلے میں دوسروں کو دیکھتے رہیں اور یعنی کہ ترسی نگاہوں سے، تو بجائے کہ ان کو آپ خود ان کی خوشی مہیا کریں، ان کو جو ہے وہ یہ چیزیں لا کر دیں۔ اس لیے کہ جب آپ دیکھیں بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کوئی فیملی میں کوئی شادی آ جاتی ہے تو ایک نارمل شادی بھی اگر بیوی بچوں سمیت اٹینڈ کی جائے تو 25-30 ہزار لگ ہی جاتا ہے، یا میں منیمم کہہ رہا ہوں، اس سے زیادہ بھی لگتا ہے۔ تو ارینج کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کرتے ہیں۔ تو یہ قربانی کا ارینج کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہیلپ لی جا سکتی ہے کہ بھائی میں تجھے لٹا دوں گا، تو اس کو یہ ہے کہ قربانی میں شامل کرے، اپنی خوشیوں کو دوبالا کرے، اپنے بچوں کی خوشیوں کو دوبالا کرے۔ یا یہ بھی صورتحال ہے کہ عام ہر ضرورت کے لیے لوگ کمیٹیاں ڈالتے ہیں، تو قربانی کے نام کی کمیٹی کیوں نہیں ڈال سکتے؟ یہ بڑا اچھا آئیڈیا آپ نے دیا، قربانی کے نام بھی کمیٹی ڈالیں، وہ عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کمیٹی نکلے گی تو اس کا جانور خریدیں، یا قربانی میں حصہ ڈالیں جتنے بھی ہو سکے۔ یا یہ ہے کہ سال میں کچھ نہ کچھ بچا کے وہ بھی رکھا جا سکتا ہے، 100 آئیڈیاز ہیں۔ تو استطاعت کا جو کرائٹیریا ہے یہ اس میں یوں سمجھ لیجئے کہ قربانی میں کوئی حد بندی نہیں ہے، ہر شخص خوب جانتا ہے کہ اس کے پاس اتنی جو ہے وہ ارینج ہے کہ وہ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا۔ لیکن اس میں یہ دیکھیے گا استطاعت مختلف ہوتی ہے لوگوں کی، ہر بندے نے اپنی استطاعت کے دائرے میں رہتے ہوئے کرنا ہے۔ مثال کے طور پہ کسی بندے کی استطاعت ہے کہ وہ 2 اونٹ قربان کر سکتا ہے، اب وہ قربانی کے دن ایک بکرا لے کے پھر رہا ہو، اب یہ بھی کوئی انصاف کی بات تو نہ ہوئی۔ اس کی استطاعت کتنی ہے وہ استطاعت کو دیکھیں، جتنی استطاعت ہے اس کے مطابق چلے۔ یہ بڑا اچھا پوائنٹ آپ نے، یہ دیکھیں نا، نبی اسلام من کان لہ سعہ، جس کے پاس استطاعت ہو ولم یضحی، لیکن وہ قربانی نہیں کرتا، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ ہے۔ جی جزاک اللہ خیر شیخ صاحب۔ یہ فرمائیے، لوگ دلوں میں سوال لیے پھرتے ہیں، ہم قربانی کرتے ہیں، ہمیں اس کے کیا فوائد حاصل ہوں گے؟ دنیاوی اعتبار سے، اخروی اعتبار سے عوام کو کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ دیکھیں، قربانی ظاہر ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اہتمام کیا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کے جو فضائل اور فوائد ہیں تو تبھی آپ نے تاکید بھی کی ہے۔ اور قربانی کا جو سب سے بڑی فضیلت ہے وہ ہے کہ والقربان ما یتقرب به الی اللہ تعالی، قربانی کا لفظ قرب سے ہے، اور قرب کا مطلب کیا ہوا کہ ایسا عمل کہ جس کو آپ اللہ کی راہ میں قربان کریں اور اس کی وجہ سے آپ کا مقام اللہ کے قریب اور ہو جاتا ہے۔ تو قربانی کو قربانی کہتے ہی اس لیے ہیں کیونکہ اس کے ذریعے سے اللہ کا قرب ملتا ہے، بندہ اللہ کے مقربین میں شامل ہو جاتا ہے۔ لیکن بیسیکلی دیکھیے گا، جیسے شروع میں بات ہو رہی تھی قربانی کی حکمت کے حوالے سے، قربانی کا جو آپ یوں سمجھ لیجئے ایک لفظ بولا جاتا ہے سیکریفائس کا، اصل چیز ہے سیکریفائس، کہ صرف جانور سیکریفائس نہیں کیا جا رہا، بلکہ اپنے جو تمام تر ایسی چیزیں ہیں کہ جو ذاتی مفاد ہیں، خواہشات نفس ہیں، برے رویے ہیں اور اس طرح کی چیزیں، ان سب کو بھی قربان کرنا۔ تو ان چیزوں کو قربان کر کے اللہ رب العزت کی رضا ملتی ہے، اور یہ سنت ابراہیمی بھی ہے اور سنت محمدیہ صلی اللہ تعالی وسلم بھی ہے۔ بے شک۔ اور ان سب چیزوں کے ساتھ نو ڈاؤٹ کہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اور اخروی پوائنٹ آف ویو سے اس کے بہت سے فضائل ہیں، فوائد ہیں قربانی کے۔ لیکن دیکھیں معاشرتی لحاظ سے اور پھر معاشی لحاظ سے اس کے بڑے فوائد ہیں۔ ایک پورا ایک ٹریڈ یعنی سینٹر بن جاتا ہے، اور وپاری حضرات جو ہے وہ اس میں لاکھوں کماتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ اس کو مزید آپ میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں نا، تو اگر اس کو آپ میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو انسانی جسم کو مختلف قسم کی پروٹینز کی ضرورت ہوتی ہے، وٹامنز کی ضرورت ہوتی ہے، اور 8 قسم کے امائنو ایسڈز ایسے ہیں کہ جن کی ضرورت گوشت سے پوری ہوتی ہے انسانی کی باڈی میں۔ 8 قسم کے امائنو ایسڈز ایسے ہیں کہ جو انسان کی باڈی کے لیے بڑے ضروری ہیں، اعصاب مضبوط ہوتے ہیں۔ اب اس میں دیکھیے گا کہ یہ جو ہمسایہ ملک ہندوستان ہے، یہ ہندوازم ہے، ان میں گوشت نہیں کھاتے، وہ ویجیٹیرین کہتے ہیں اپنے آپ کو، لیکن ان میں بھی جو جس نے پہلوان بننا ہے یا کھیل کود میں آگے جانا ہے ان کو گوشت کھانا پڑتا ہے اعصاب کی مضبوطی کے لیے۔ تو اب دیکھیے گا کہ یہ قربانی ہی کی وجہ سے اللہ رب العزت سالانہ طور پہ جسم کی کتنی بڑی ضرورت کو پورا کر رہا ہے۔ تو اب ان چیزوں کو نہیں دیکھتے نا یہ لبرل لوگ، ان چیزوں کو نہیں دیکھتے۔ تو بنیادی طور پر دیکھیے گا کہ یہ قربانی جو ہے وہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، سنت ابراہیمی ہے، سنت محمدیہ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور پھر دنیاوی لحاظ سے کئی معاشی، معاشرتی اور طبی فوائد ہیں قربانی کے۔ اللہ رب العزت ان پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ بہت شکریہ شیخ صاحب۔
ایک معاشرتی مسئلہ ہے، دکھاوا، ریاکاری، شو آف. ہم نے اپنے قربانی کے جانور کے ساتھ سیلفیاں لی، نیٹ پہ لگا دی، دوستوں کو بھیجی، یہ ہمارا جانور اتنے کا لیا وغیرہ وغیرہ. یہ ریاکاری شو آف کے ایلیمنٹ جو ہے، بتائیے کیا ہم اپنا اجر تو نہیں لوز کر رہے، اجر تو نہیں کھو رہے ہم؟ اوبویسلی کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے اخلاص شرط ہے. دیکھیے گا کہ آپ کوئی بھی عمل کرتے ہیں، ایک اس عمل کی انٹرنل تھنگ ہوتی ہے ایک، اور ایکسٹرنل ایک تھنگ ہوتی ہے. ایکسٹرنل یہ ہے کہ آپ کس طریقے پر عمل کر رہے ہیں، وہ انٹرنل یہ ہے کہ آپ کا اس عمل کو کرنے کا جذبہ کیا ہے، موٹیو کیا ہے. اور عمومی طور پر دو قسم کے جذبے ہوتے ہیں. نمبر ایک جذبہ یہ ہوتا ہے کہ دنیاوی اعتبار سے کوئی واہ واہ، بلے بلے، شہرت، یہ مطلوب ہو. اور دوسری یوں سمجھ لیجئے کہ جذبہ ہونا چاہیے جو وہ یہ ہے کہ اللہ راضی ہو، آخرت میں مجھے اس کا اجر ملے، اور اس کے پیچھے جو وہ موٹیو جو رسول اللہ نے ہمیں دیا ہے، یا وہ جذبہ جو اسلام ہمیں دیتا ہے، وہ اس کو حاصل کیا جائے. اگر تو پہلی قسم کا جذبہ ہے، جیسے کوئی دنیاوی شہرت ہے، واہ واہ، بلے بلے، شو آف، ہاں، یہ دکھاوا کوئی جو ہے وہ ریاکاری مقصود ہے، تو سرے سے عمل جو ہے وہ اللہ کے ہاں قبول ہی نہیں ہوتا، اس عمل کی کوئی ویلیو نہیں ہے. لیکن اگر جذبہ یہ ہونا چاہیے، دیکھیں قربانی میں اصل میں پیچھے چاہیے جذبہ ابراہیمی، کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو جذبہ تھا، جو ان کا موٹیو تھا، اس کو سامنے رکھنا ہے کہ اس کے مطابق جو ہے وہ پھر انسان نے عمل کرنا ہے کہ جو وہ جذبہ ہو. اب دیکھیے گا اس چیز کو سامنے جب ہم نے رکھنا ہے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری زندگی اللہ رب العزت کی اطاعت میں گزاری ہے، اور ہر موقع پہ جو اللہ نے حکم دیا فوراً کر گزرے، کسی قسم کا انہوں نے کسی چیز میں تعامل نہیں کیا. یہ اصل میں جذبہ ہے، اس کو جو ہے سامنے رکھا جائے. لیکن یہ جو ریاکاری، اب دیکھیے گا کہ جانور کو لے کے پھرنا، پھر لوگوں کو دکھانا، اور پھر اس کی جو ہے وہ تصویریں بنا کے سوشل میڈیا پہ لگانا، ایک اپنے آپ کو بڑائی کے لیے. اور پھر یہ ہے کہ رشتہ داروں کا آپس میں کوئی مقابلہ بھی ہوتا ہے، اگر انہوں نے 2 جانور لیے ہیں تو ہم جب تک 3 نہ لیں ہمارا جو ہے وہ ہماری ناک نہیں رہتی، ہمارا مقابلہ پورا نہیں ہوتا. پھر یہ ہے کہ رپورٹنگ ہو رہی ہوتی ہے کہ جناب ان کا جانور زیادہ مہنگا ہے، زیادہ بڑا ہے. یہ چیزیں جذبہ ابراہیمی نہیں ہیں، یہ سرے سے جو ہے وہ جذبہ ابراہیمی نہیں ہے. یہ چیزیں تو شو آف ہیں، یہ تو دنیاوی آپ کہہ لیجئے کہ واہ واہ کی بات ہے. اب ظاہر بات ہے کہ ان سے بچنے کا طریقہ کیا ہے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا یہاں فارمولہ بڑا ہی اہم ہے. وہ کہتے ہیں کہ آپ جب بھی کوئی کام کرنے لگیں، کوئی بھی نیک عمل کرنے لگیں، تو آپ 2-4 سیکنڈ کا سٹاپ لیں، اپنے دل میں جھانکیں اور اندر کی آواز سنیں کہ بھائی آپ یہ کام کیوں کر رہے ہیں. اگر تو اندر سے آواز آئے کہ اللہ راضی ہو، اللہ کے دین کی خدمت ہو، اللہ کی دین کا بول بالا ہو، اور یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی جو بات ہے، جو دعوت ہے، وہ لوگوں تک پہنچے اور مجھے آخرت میں اللہ اس کا اجر دے، تو ویل اینڈ گڈ آپ عمل کریں. لیکن اگر نیت اس سے اپوزٹ ہے، یا کوئی دنیاوی منفعت کی نیت ہے، تو پھر وہاں رک کے پہلے اپنے آپ کو پالش کرو، اپنی نیت درست کرو، پھر آگے قدم اڑاؤ. اس لیے قربانی کا عمل ہے، آپ چاہے مہنگے سے مہنگا جانور لیں، لیکن اس میں ذرا سا بھی بڑائی نہیں آنی چاہیے دل میں، دیکھو ہمارا جانور کتنا بڑا، اور پھر لوگوں کو دکھانا، اور پھر بے پردہ خواتین کی اس میں اس کے جانوروں کو لے کے پھرنا، اور گلی گلی محلے محلے میں جو ہے وہ دکھاوا کرنا. یہ ساری چیزیں جو ہے جذبہ ابراہیمی کے خلاف ہیں، اور ان چیزوں سے قربانی کے اجر میں بہت زیادہ کمی آتی ہے، اور کسی صورت بھی وہ جو ہے وہ عمل قابل قبول نہیں ہوتا. کیونکہ نبی اسلام کی حدیث ہے، ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. اللہ صرف وہی عمل قبول کرتے ہیں جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کیا جائے. اگر اس میں کوئی شرک کا شائبہ آ جائے تو پھر وہ عمل قابل قبول نہیں ہوتا. اب دیکھیے نبی اسلام کی حدیث ہے کہ من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے نماز پڑھی اور اس نے اس میں ریاکاری کی، دکھاوا کیا، اس نے شرک کی. پڑھی نماز ہے لیکن لکھا کی جا رہا ہے کہ اس نے شرک کی. اب نماز پڑھ کے شرک کر رہے ہیں نا، تو یہ نمازی مشرک بن گیا کیونکہ اس نے ریاکاری کی. جی اب یہ بھی فرمائیے گا کہ ان جانوروں میں کوئی خاص شرائط بھی ہیں کہ جانور اس طرح کا ہو، اس طرح کا نہ ہو؟ 2 چیزوں کا خیال رکھنا ہے. نمبر 1، ان تکون الاضحیہ تبلغ السن الشرع المطلوبۃ شرعا. ان تکون الاضحیہ ان تبلغ السن المطلوبۃ شرعا، کہ وہ جو جانور ہے وہ اس عمر کو پہنچ رہا ہو جو جس عمر کا جانور جو ہے وہ مطلوب ہے، اس عمر کو پہنچتا ہو. مثال کے طور پہ نبی اسلام کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنہ،
کہ صرف مسنہ جانور کی قربانی ہی کرو. مسنہ یعنی دو دانتا جس کو کہتے ہیں, دوندا کہتے ہیں عام زبان میں. اور آپ فرمائے الا ان یعثر علیکم فتذبحوا جزءۃ من الضأن, اگر تمہارے لیے دوندا جانور مشکل ہو جائے, مل نہیں رہا, تو پھر یہ ہے کہ بھیڑ کا جزا بھی کر سکتے ہو, یعنی بھیڑ کا جو 1 سال کا ہوتا ہے جس کو پکا کھیرا بولتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں. اب جہاں تک تعلق ہے مسنہ کا, دو دانتا, تو وہ ظاہر ہے کہ دوندا جانور جس کا منہ کھولا جائے تو نیچے 2 دانت اوپر کو ایسے اٹھے ہوئے ہوتے ہیں, وہ ایک علامت ہے. لیکن دیکھنا چاہیے کہ بعض لوگ ساتھ والے دانتوں کو توڑ کے دوندا بناتے ہیں, وہ ذرا تھوڑا سا دیکھنا چاہیے جانور خریدتے ہوئے کہ یہ دوندا ہے, یہ دوندا بنایا گیا ہے. ہاں, اور پھر آپ یہ بھی چیز نوٹ کر لیجئے گا کہ جانوروں کی عمر کا پتہ ان کے دانتوں سے لگتا ہے. اگر کسی جانور کے دانت بالکل باریک آپس میں جڑے ہوئے ہیں, ایک پروئے ہوئے ہیں ایک طرح سے, تو وہ یعنی کہ اس کو کھیرا بولتے ہیں. اور اگر باقی سارے دانت ٹوٹ کے گر جائیں اور صرف 2 دانت جو اوپر کو اٹھے ہوئے ہیں اس کو دوندا بولتے ہیں. اگر ان 2 کے ساتھ ایک یعنی دونوں سائڈوں پہ ایک اور آ جائے, 4 ہو جائے تو چوگا بولتے ہیں, پھر 6 آ جائیں تو چھگا بولتے ہیں. تو یہ اصل میں ان کی عمر کا اندازہ جو ہے وہ ان کے دانتوں سے لگتا ہے. لیکن شریعت نے جن جانوروں کی قربانی طلب کی ہے وہ صرف دوندا جانور ہے, صرف اس کی قربانی قابل قبول ہوگی, دوسرے کے نہیں. اور ماہرین کہتے ہیں کہ دوندا جانور کا گوشت ہی زیادہ کھانے کے لائق ہوتا ہے باقیوں کی نسبت, اس لیے مسنہ جو جانور ہے اس کی قربانی ہی قابل قبول ہوگی. لیکن اس میں یہ دیکھیے گا جو بکرا اور بکری ہے یہ تقریباً 13 مہینے جب ان کو ہوتے ہیں, عمر ہوتی ہے 13 مہینے 14 مہینے, تو یہ دوندا ہو جاتے ہیں. بچڑا ہے, گائے ہے, تو یہ ان کی عمر 25 مہینے ہو جائے 26 مہینے ہو جائے تو دوندا ہو جاتے ہیں. اسی طرح اونٹ ہے تو وہ جب 5 سال کا ہو جاتا ہے تو پھر وہ دوندا ہو جاتا ہے. لیکن نبی اسلام نے فرمایا کہ اگر دوندا میسر نہیں ہے تو پھر بھیڑ کا, کیونکہ بھیڑ کے لیے دوندا کی شرط نہیں ہے, جب مشکل ہو گیا دوندا ملنا تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ 1 سال کا جزا بھی تم کر سکتے ہو, یعنی جس کو پکا کھیرا بولتے ہیں. ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ قربانی کا جانور خرید رہے ہیں تو دیکھ لیں کہ اس کے اندر کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, ایک عمدہ چیز پاکیزہ چیز اللہ کی راہ میں قربان کریں, اس کے اندر کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے. جیسے نبی اسلام نے فرمایا کہ العورا بینوا عورها, ایسا کانا جانور ہو جس کا کانا پن ظاہر ہو. کانا پن ظاہر کیسے ہو کہ آپ بھیجیں دائیں طرف ہو جائے بائیں طرف. ہاں, اور آپ نے فرمایا کہ والعرجاء بینوا عرضها, کہ ایسا لنگڑا جانور کہ جس کا لنگڑا پن بالکل واضح ہے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کا کوئی کان ٹوٹا ہو, سینگ ٹوٹا ہو, اسے بھی نبی اسلام نے منع فرمایا. پھر ایسا لاگر جانور کہ جس کی ہڈیوں کا گودا بھی جو ہے وہ نہ ہو, ہڈیاں جب نظر آ رہی ہوں, ایسا لاگر پتلا دبلا سا. اور پھر کوئی ایسا بیمار جانور جس کی بیماری بالکل واضح ہو, تو ان قسم کی چیزوں سے رسول اللہ نے منع فرمایا. اور پھر ایک بات یہ بھی ہے کہ دیکھنا چاہیے کہ سینگ ٹوٹا ہوا نہ ہو. بعض لوگ ایسا کیا کرتے ہیں کہ ایک بکرا ایسا ہوتا ہے کہ جس کے سینگ ہوتے ہی نہیں, اس کو مونا کہتے ہیں. اچھا کیا کرتے ہیں, ایک سینگ اگر ٹوٹ گیا ہے نا تو دوسرا سینگ اس کو ریتی کے ساتھ یا جیسے بھی اس کو رگڑ دیتے ہیں تو مونا بنا دیتے ہیں. تو دیکھ لینا چاہیے کہ مونا ہے یا مونا بنایا گیا ہے. اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ دم جو ہے وہ گائے کی وہ کٹ گئی ہے کسی وجہ سے, وہاں پائپ چڑھا دیں. ہاں, تو ان جانور خریدتے ہوئے ان ساری چیزوں سے بچنا چاہیے. ہاں, اگر جانور خریدنے کے بعد کوئی عیب پیدا ہو گیا, بیماری پیدا ہو گئی, تو پھر آپ اس کو قربان کر دیں, اللہ قبول کرنے والا ہے. لیکن جانور خریدتے ہوئے ان چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے. جی شیخ صاحب, اکثر لوگوں کو جانور ذبح کرنے کے حوالے سے آداب کا پتہ نہیں ہوتا. جانور ذبح کرنے کا طریقہ کار صرف چھری پھیرنا تو نہیں ہے نا, تو اس کے شرعی کیا آداب ہیں, اس کی کچھ آپ ہماری اس کے حوالے سے رہنمائی فرمائیے. جانور ذبح کرتے ہوئے دیکھیں آداب اسلامی کے ساتھ ہی ان کو جانوروں کو ذبح کرنا چاہیے. اور آداب اسلامی سے مراد یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ چھری کو تیز کر لیں. نبی اسلام کی حدیث ہے کہ ان اللہ کاتب الاحسان علی کل شیء, اللہ نے ہر چیز پر احسان کو لکھا ہے, یعنی اچھائی کو لکھا ہے. فَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ, کہ جب تم میں سے کوئی جانور ذبح کرے تو اچھے طریقے سے کرے. وَلْيُحِدَّ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ, اپنی چھری کو تیز کر لے اور اپنے ذبیحہ کو آرام پہنچائے. پہلے تو آپ چھری کو تیز کر لیں. اونٹ کے علاوہ باقی جو جانور ہیں ان کو کیا کرنا ہے کہ ان کو بائیں پہلو پہ لٹا لینا ہے, ان کا رخ کر لینا قبلہ کی جانب. بائیں پہلو پہ لٹایا اور رخ کر لیا آپ نے قبلہ کی جانب. اور جس نے جانور جو ہے وہ ذبح کرنا ہے وہ اپنا ایک پاؤں جو ہے وہ اس جانور کی گردن پہ رکھے گا
اور اس کو اچھے سے پکڑ کے تو 4 نالیاں جو ہے وہ کاٹنی ہیں بیسیکلی، خوراک کی، سانس کی، اور 2 اور جو لیرنس، فیرنس، ایسوفیگس، ٹریکیا وغیرہ ان کو کہتے ہیں سائنس کی لینگویج میں، وہ نالیاں عام زبان میں کہہ لیجئے کہ شارگ آپ نے کاٹنی. شارگ کٹ گئی تو اس کے بعد آپ اس کو چھوڑ. بعض لوگوں نے اس کی گردن توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، منکا توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کو اسپائنل کارڈ کہتے ہیں. دیکھیں یہ بہت بڑی غلط، اس سے جانور کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے. جب آپ نے وہ گردن توڑ دی، یعنی منکا توڑ دیا، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اس کا جو تعلق ہے باڈی کا برین کے ساتھ، وہ تعلق ختم ہو گیا. جب تعلق ختم ہو گیا تو یوں سمجھ لیجئے گا کہ اس کو اب وہ جھٹکے نہیں دے پا رہا، برین سے کوئی جو ہے وہ اس طرح کی تعلیمات نہیں آ رہی، وہ جھٹکے نہیں دے پا رہا، خون جو ہے اندر رہتا ہے. جب یہ تعلق رہے گا تو وہ تھوڑے سے جھٹکے لے گا تو خون جو ہے باہر آئے گا. تو اس لیے یہ ہے کہ ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. یہاں تک تعلق ہے اونٹ کا تو اس کو کھڑے کھڑے اس کا بایاں پاؤں باندھ لینا ہے اور ہنسلی سے جو ہے اس کو وار کرنا ہے، یعنی نیزے سے وار کرنا ہے اس کی ہنسلی میں، اور بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے. اب جب آپ جانور ذبح کر رہے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ ایک پاؤں جو ہے وہ جانور کی گردن پہ رکھیں، جانور کا رخ جو ہے قبلہ کی جانب کریں، اور یہ دعا آپ نے پڑھنی ہے کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا من المسلمین اللہم منک ولک وعن فلان بسم اللہ اللہ اکبر. اگر یہ اتنی لمبی دعا یاد نہیں ہوتی تو بس سمپل بسم اللہ اللہ اکبر، یہ تو لازمی ہے، اس کے بغیر تو جانور حلال نہیں ہوتا. یہ پڑھ کے جو ہے وہ جانور کو ذبح کر دیا جائے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت قبول کریں گے. جی شیخ صاحب، قربانی ہو گئی، اب ایک اور مسئلہ درپیش ہے. قصاب کو اجرت میں ہم کھال دے دیتے ہیں، کوئی گوشت کا حصہ دے دیتے ہیں. کھال تو آپ نے دیکھا معاشرے میں عام ہے کہ کھال دے دی قصاب کو اجرت کے اندر. کیا یہ جائز ہے؟ ایک بات. اور دوسری گزارش یہ ہے کہ گوشت کی تقسیم کے حوالے سے کچھ ہماری رہنمائی کرے. گوشت کی تقسیم کیسے ہوگی؟ کیا سارا گوشت میں رکھ لوں گا یا کیا سارا ہی گوشت تقسیم کرنا ہے؟ اس حوالے سے بھی آپ ہماری رہنمائی فرمائیں. گوشت کی تقسیم کے حوالے سے ظاہر ہے کہ اس میں یہ ہے کہ خود گھر میں بھی کھا سکتے ہیں، دوست و احباب کو بھی، پھر غرباء اور فقراء کو بھی بطور صدقہ کے دینا چاہیے. دیکھیں بعض یہ ہے کہ اکثر لوگ ایسا کرتے ہیں کہ بہت سے جانور قربان کیے اور گھر میں سٹور کر لیا، اور یہ ہے کہ خراب کر کے چھوڑ دیتے ہیں، پھینکنا پڑتا ہے، لیکن غرباء و فقراء کو نہیں دیتے. یہ بہت بڑا ظلم ہے. غرباء اور فقراء کو بھی دینا چاہیے. گھر میں سٹور کریں لیکن جو غرباء اور فقراء کا حق ہے وہ لازمی دیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے پہلے منع کیا تھا کہ 3 دن سے زائد جو ہے وہ آپ نے گوشت کو ذخیرہ نہیں کرنا، لیکن بعد میں آپ علیہ السلام نے اس کی اجازت دے دی کہ تم کر سکتے ہو، حتیٰ کہ ایک عید الاضحیٰ کا گوشت دوسری عید الاضحیٰ تک بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن جب غرباء اور فقراء کو ان کا حق دیا جائے. اس میں امام شافعی رحمہ اللہ کی رائے بڑی پولائٹ ہے، بڑی ویلڈ ہے. انہوں نے فرمایا تھا کہ آپ اپنے پورے گوشت کے 3 ڈھیر کر لیں، 3 حصے کر لیں. ایک حصہ آپ اپنے گھر میں رکھ لیں اپنے لیے، ایک حصہ دوست و احباب کو بطور گفٹ کے، بطور ہدیہ کے دیں، ایک حصہ جو غرباء اور فقراء میں تقسیم کریں. اب اسی ترتیب کے مطابق رکھنا چاہیے، لیکن اس میں جب تقسیم کرتے ہوئے ذرا ناانصافی نہیں کرنا چاہیے کہ اپنی طرف جو ہے وہ اچھا عمدہ گوشت رکھ لیا اور غرباء اور فقراء کو بس اس طرح کی چیزیں دے دیں. تو تھوڑا سا یہ ہے کہ حوصلے کے ساتھ، بڑے دل کے ساتھ، بڑے ظرف کے ساتھ تقسیم کرنا چاہیے. اور جہاں تک تعلق ہے، آپ نے کہا کہ قصاب کو اجرت، دیکھیں قصاب کو اجرت جو ہے وہ گوشت نہیں دینی چاہیے، گوشت جو ہے وہ اس کی اجرت نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پابند کیا تھا کہ تم اس کا جو جانور ذبح کیے ہیں، اونٹ نہر کیے ہیں، وہ سارے کا سارا اس کو تقسیم کرنا ہے. اس کی جو کھال ہے وہ بھی تقسیم کرنی ہے، اس کی جو گوشت ہے وہ بھی تقسیم کرنا ہے، باقی چیزیں بھی. اور آپ علیہ السلام نے فرمایا وَلَا يُعْتِي فِي جِزَارَتِهَا شَيْئًا، آپ نے فرمایا کہ اس کی اجرت کے طور پہ قصاب کو کچھ نہیں دینا. قصاب کی اجرت آپ اپنی جیب سے ادا کریں، جو بطور رقم ہے وہ ادا کریں گے. ہاں اگر کوئی غریب مسکین ہے گوشت مانگ رہا ہے، بطور تحفہ کے بھی آپ دے سکتے ہیں یا بطور صدقہ بھی دے سکتے ہیں. بطور اجرت کے قصاب کو گوشت دینا جائز نہیں ہے. جی شیخ صاحب، ہمارے بہت سے پیارے دنیا سے جا چکے، ہر شخص کی خواہش ہے کہ وہ اپنے فوت شدگان کے سال ثواب کے لیے کچھ کرے. کیا ہم عید الاضحیٰ پہ ان کے لیے ان کی طرف سے جانور ذبح کر سکتے ہیں، قربانی کر سکتے ہیں؟ جائز ہے، ناجائز ہے؟ میت دنیا سے چلے گی، اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ. نبی اسلام نے فرمایا کہ جب انسان دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس کا عمل منقطع ہو گیا. ہاں اگر اس کی کوئی اولاد کوئی قربانی کر رہی ہے تو اولاد کا ہر نیک عمل وہ ماں باپ کو اجر پہنچتا ہے.
تو اس لیے اس کے نام کی الگ قربانی جو ہے وہ کرنا یہ رسول اللہ سے ثابت جو ہے وہ اس طرح نہیں ہے۔ ہاں ایک حدیث ملتی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے جب قربانی کی تو آپ علیہ السلام نے قربانی کرتے ہوئے، ذبح کرتے ہوئے آپ نے لفظ بولا تھا کہ یا اللہ یہ میری طرف سے ہے اور امت محمد کی طرف سے ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو اس چیز کو لوگ دلیل بناتے ہیں کہ یہ امت محمد کی طرف سے کیا مطلب ہے کہ یعنی آپ نے ساری امت کی طرف سے جو فوت شدہ ہیں، جو یعنی کہ جو بعد میں آئیں گے، سب کے لیے آپ نے قربانی کی۔ تو بات یہ ہے کہ علامہ عبد الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، تحفۃ الحفظی میں آتا ہے کہ یہ رسول اللہ کا خاصہ ہے، یہ رسول اللہ کا خاصہ ہے، کیونکہ آپ علیہ السلام کے بعد کسی صحابی نے اس طرح نہیں کیا، اس لیے رسول اللہ کا خاصہ ہے۔ اور ایک دلیل دیتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ قربانی کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ روایت ہی ضعیف ہے، اس میں ابو الحسنہ ایک راوی ہے وہ مجہول ہے، اور ایک دو اور راوی ہے اس کے اندر جو ہے وہ کلام ہے، وہ ضعیف راوی ہے، تو اس کی وجہ سے یہ روایت قابل قبول نہیں ہے۔ البتہ اگر کوئی میت کی طرف سے قربانی کرنا چاہتا ہے، ان سارے شواہد کو، دلائل کو اکٹھا کر کے اگر دیکھا جائے تو پھر وہ میت کی طرف سے قربانی بطور صدقہ ہوگی، اور اس کے گوشت کا کچھ بھی حصہ آپ اپنے گھر میں خود یوز نہیں کر سکتے، وہ سارے کا سارا فقراء میں بانٹنا ہوگا، سارے کا سارا فقراء میں تقسیم کرنا ہوگا۔ تو اس کی ایک یہ صورت نکلتی ہے۔ البتہ یہ ہے کہ جو اولاد ظاہر ہے کہ کوئی بھی نیک عمل کرے گی، اس میں قربانی بھی شامل ہے، تو والدین کو اجر پہنچے گا۔ جی ٹھیک ہو گیا شیخ صاحب۔ اب یہ فرمائیے گا کہ قربانی ایک فیملی کی جانب سے ایک قربانی ہوئے گی، یا فیملی کا ہر فرد اپنی طرف سے قربانی کرے گا؟ کنبے کا سربراہ قربانی کر لے سب کے لیے کافی ہو جائے گی، یا ہر فرد کے لیے لازم ہے کہ وہ ہر بندہ اپنی جانب سے قربانی کرے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا یا ایھا الناس الا ان علی کل اہل بیت فی کل عام اضحیہ۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں، ہر سال ہر اہل بیت، ہر گھر والوں پر ایک قربانی ہے۔ اب یہاں رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے بیت کا لفظ بولا، گھر کا لفظ بولا، یعنی ایک فیملی، اٹ مینس کہ ایک فیملی کی طرف سے ایک قربانی مناسب ہے، درست ہے۔ اور ایک فیملی سے مراد کیا ہے؟ میاں بیوی اور بچے، یا اگر کسی شخص کے گھر میں اس کے ماں باپ بھی رہ رہے ہیں تو وہ بھی ظاہر ہے کہ ایک فیملی ہی بنتی ہے۔ تو ان کی طرف سے میاں بیوی اور بچے، یا اگر کوئی بچوں کے ماں باپ، دادا دادی یا نانا نانی گھر میں رہ رہے ہیں تو ایک فیملی ہی ہے بیسیکلی، تو ان کی طرف سے ایک قربانی کافی۔ بعض لوگ بڑا زور دیتے ہیں کہ اگر میاں بھی کماتے ہیں، بیوی بھی کماتے ہیں، بچے بھی کماتے ہیں، تو ہر شخص جو ہے وہ اپنی اپنی قربانی کرے گا، بیوی کے پاس اپنا زیور ہے تو لہٰذا وہ بھی قربانی کرے گی، تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ نبی اسلام کی واضح حدیث ہے کہ ہر گھر کی طرف سے ایک قربانی کافی ہے۔ لیکن اس گھر سے مراد میں نے عرض کیا کہ ایک فیملی، ایک چولہا۔ اب ظاہر ہے کہ ایک اگر جوائنٹ فیملی ہے تو اس میں ایک نہیں، اگر 2 3 4 بھائی رہتے ہیں تو وہ ایک فیملی تو نہیں نا، وہ تو 3 4 فیملی ہیں، تو ہر بھائی جو ہے وہ اپنی طرف سے قربانی کرے گا، کیونکہ ان کا معاملہ فیملی الگ ہے۔ اور یا یہ ہو سکتا ہے کہ مل کے جو ہے وہ کسی بڑے جانور میں حصہ ڈال سکتے ہیں، لیکن بکرے میں مل کے بکرا نہیں لے سکتے، کیونکہ وہ فیملی الگ ہے۔ مل کے بڑا جانور لے سکتے ہیں، بڑے جانور میں حصہ ہو سکتا ہے، تو یہ ایک اس کا کرائٹیریا ہے۔ جی اچھا یہ بتائیں، قربانی کے جانور کے حوالے سے تو آپ نے واضح کر دیا کہ وہ عیب سے پاک ہونا چاہیے، تو کیا جو شخص قربانی کر رہا ہے اس کے لیے بھی کوئی شریعت نے کوئی میزان طے کیا ہے؟ یہ انتہائی خوبصورت سوال ہے اس اعتبار سے کہ ہم قربانی کے جانور کو تو اوپر سے لے کے نیچے تک پرکھتے ہیں، اس کو چلا کے چیک کرتے ہیں، اس کے سینگوں کو ہلا کر چیک کرتے ہیں، اس کے جناب آنکھوں کو چیک کیا جا رہا ہے، اس کے جناب اس کی کمر کو دبا کے اس کا جو ہے وہ وزن چیک کیا جا رہا ہے، اس کا گوشت چیک کیا، ہر لحاظ سے پرکھتے ہیں کہ جانور کے اندر کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے، اور پرکھنا چاہیے۔ obviously شریعت کا حکم بھی ہے کہ بے عیب جانور جو ہے قربان کرنا ہے۔ لیکن کبھی انسان نے اپنے آپ کے اندر بھی جھانکا کہ جو قربانی کرنے والا ہے اس کے اندر کس طرح کے عیب ہے؟ وہ سال در سال اسی طرح کے عیب ہیں، جھوٹ وہ بولتا ہے، غیبتیں وہ کرتا ہے، چغلیاں وہ کرتا ہے، حرام خوریاں وہ کرتا ہے، لوگوں پہ ظلم وہ کرتا ہے، حق لوگوں کے وہ مارتا ہے، تو کیا اس کا کوئی کرائٹیریا نہیں ہے کہ اس کو بھی عیب سے پاک ہونا چاہیے؟ جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ سر قربانی جو ہے وہ اصل میں جذبہ ابراہیمی کا نام ہے، اور قربانی اصل میں سیکریفائس کا نام ہے، کہ آپ سیکریفائس کر رہے ہیں، صرف جانور کی گردن پہ چھری نہیں چلا رہے، بلکہ اس میں یہ سکھایا یہ جا رہا ہے پس پردہ
کہ آپ اپنے خواہشات نفس پہ، برے رویوں پہ، بری چیزوں پہ، بری عادات پہ بھی چھری چلائیں، ان کو بھی سیکریفائز کریں. تو یہ بڑا ہی ویلڈ کوشچن آپ نے کیا کہ صرف جانور پر ہی نہیں چھری چلانی، اس کو نہیں قربان کرنا یا اس کو عیب سے پاک نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جو جانور ذبح کر رہا ہے، جس کی طرف سے قربانی ہو رہی ہے، وہ اس کو ایک سبق دیا جا رہا ہے کہ بھائی آپ بھی اپنے عیبوں سے پاک ہو نا. آپ جناب اوپر سے لے کے پاؤں تک جو ہے وہ عیبوں کے ساتھ بھرے ہوئے ہیں، اور جانتے بوجھتے ہوئے بھی آپ چیزوں کو نہیں چھوڑ پا رہے جو کہ جانتے ہیں کہ آپ غلط ہے. تو یہ کس چیز کی قربانی ہے؟ یہ کیسا جذبہ ابراہیمی ہے؟ یہ کیسی سنت ابراہیمی ہے؟ اور اپنا حال یہ ہے کہ کس قدر جو ہے وہ عیبوں کے اندر اٹا ہوا ہے، اور ہر سال جو ہے 4 5 جانور ذبح کیے جا رہے ہیں. تو اس سے کیا فائدہ مل رہا ہے؟ اب اس میں ایک اور بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ قربانی کرنے کے لیے جو لازمی شرط ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ ان تکون الاضحیہ ملکا للمضحی. قربانی جو ہے وہ قربانی کرنے والے کی ملکیت میں ہونی چاہیے. چوری کیا ہوا، غصب کیا ہوا یا فراڈ کر کے جانور حاصل کیا ہوا، اس کی قربانی قابل قبول نہیں ہوتی. ہوتا یہ ہے کہ 2 جانور قربان کر رہے ہیں تو وہ سارے کہ وہ اپنے محلے میں بس چوڑا ہونے کے لیے کہ میں جانور ذبح کر رہا ہوں، لیکن حقیقت اس کو بھی پتہ ہے کہ میں کیسے حاصل کر کے آؤں. تو قربانی خریدتے ہوئے جہاں آپ نے دیگر شرائط کو دیکھنا ہے، وہاں یہ بھی شرط یہ ہے کہ جن پیسوں سے یا جس مال سے قربانی خریدی جا رہی وہ حلال کا ہونا چاہیے. اگر حرام کا ہے تو اس سے صرف بلے بلے ملے گی، واہ واہ ملے گی، قربانی کا اجر کوئی نہیں ملے گا. صرف یہ ہے کہ رشتہ داروں میں واہ واہ ہوگی بھائی اس نے جو ہے قربانی جو ہے کی ہوئی ہے، لیکن یہ ہے کہ کسی صورت بھی وہ قربانی قابل قبول نہیں ہوگی. کیونکہ قربانی خریدتے ہوئے جہاں قربانی کے اندر عیب وغیرہ دیکھنے ہیں، عیب سے پاک ہونا چاہیے، وہاں جو کمائی ہے وہ جو جن پیسوں سے جس مال سے قربانی خریدی جا رہی ہے وہ بھی حلال ہونا چاہیے. جی جزاک اللہ خیرہ. آخری سوال کی جانب بڑھتے ہیں. یہ فرمائیے کہ جس شخص نے قربانی کرنی ہے اس کو منع کیا گیا ہے کہ آپ نے اپنے بال اور ناخن نہیں کاٹنے، اس کا قربانی کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ جو منع کیا ہے کہ ذوالحجہ کا چاند نظر آ گیا تو قربانی کرنے تک پابندی ہے کہ نہ اپنے بال کاٹے گا نہ اپنے ناخن تراشے گا. اس لیے اس کی وجہ یہ ہے کہ تھوڑی سی یوں سمجھ لیجیے کہ مماثلت کی جا رہی ہے حج والوں کے ساتھ، کیونکہ حج والے پابند ہوتے ہیں احرام کی پابندیوں کے، کیونکہ احرام کی بہت ساری پابندیاں ہوتی ہیں کہ جب تک وہ قربانی نہیں کر لیتے وہ احرام کی پابندیوں کے اندر رہتے ہیں. تو اب دیکھیے گا کہ یہ جو قربانی ہم کرتے ہیں عید الاضحیٰ کے موقع پر، یہ بیسیکلی وہ حج والوں کی ہی قربانی کی ہی مماثلت ہے کہ ہمیں بھی یہ طریقہ دیا گیا کہ آپ حج میں شریک نہیں ہو سکے لیکن اس کا کچھ حصہ آپ بھی اس میں شامل ہوں. تو وہ اس انداز سے شامل ہوتے ہیں. ایک تو قربانی کرتے ہیں، دوسرا یہ ہے کہ قربانی کرنے تک ہمیں پابند کیا جاتا ہے کہ آپ نے بال ناخن ان سے بچنا ہے. کیوں؟ تاکہ جو پابندی ان کو محسوس ہو رہی ہے آپ بھی محسوس کریں. کیونکہ ظاہر ہے کہ اتنی آبادی ہے مسلمانوں کی پوری دنیا میں، تو ساری آبادی تو حج نہیں کرتی نا، چند لوگ ہیں جو حج کرتے ہیں. تو باقی لوگوں کو اس انداز سے اس اجر میں اس ثواب میں شریک کیا جاتا ہے، یا یوں سمجھ لیجئے کہ اس طرح کی عبادت میں ان کو شامل کیا جاتا ہے جس طرح کی عبادت حاجی لوگ کر رہے ہیں. تو اس کے پیچھے بیسیکلی یہی مقصد ہے اور یہی حکمت ہے. جو بندہ قربانی جس کی طرف سے کی جا رہی ہے، اب ظاہر پورے کنبے کی طرف سے قربانی کی جا رہی ہے تو پورے کنبے کو پابند رکھنا ہے آپ نے کہ وہ اپنے بال نہ کاٹے، ناخن نہ تراشے. پورے کنبے کو اپنے پابند رکھنا ہے. ظاہر ہے کہ اگر ایک فیملی کی طرف سے قربانی کی جا رہی ہے، اس میں بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، سارے شامل ہیں، تو سب کو اپنی اس پابندی کے اندر شامل رکھنا ہے. اور اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ ظاہر ہے کہ قربانی کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا تو وہ اگر اس پابندی کو فالو کرتا ہے، یہاں تو کئی لوگ قربانی کرتے بھی ہیں لیکن پابندی نہیں مانتے. ہاں، قربانی 4 جانور کر رہے ہیں لیکن حالت کیا ہے؟ اسی طرح جناب فیشن ہو رہے ہیں، اسی طرح جناب کٹنگ ہو رہی ہے، حجامت ہو رہی ہے، داڑیاں جو ہے وہ شیو کی جا رہی ہے. تو اس طرح دیکھیں یہ شاعر اللہ کے ساتھ ایک مذاق ہے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ قربانی کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا، اگر وہ اس پابندی کو فالو کرتا ہے کہ اپنے نہ بال کاٹتا ہے اور نہ ہی ناخن تراشتا ہے، تو پھر یہ ہے کہ وہ عید الاضحیٰ کے دن عید کی نماز پڑھنے کے بعد اگر وہ اپنے بال کٹوا لیتا ہے، ناخن تراش لیتا ہے، تو اللہ اس کو قربانی کا اجر دیتے ہیں، کیونکہ اس نے اس پیٹرن کو فالو کیا ہے، اس پابندی کو قبول کیا ہے جو کہ پابندی اللہ رب العزت نے رکھی ہے حاجیوں کے لیے یا قربانی کرنے والوں کے لیے.